قریبی مسجد سے مغرب کی آذان کی صدائیں بلند ہوئیں تو گورکن رحمان بابا نے بھی قبرستان کے بیرونی گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ گیٹ سے چند قدم دور ہی تھے کہ ان کے کانوں میں رونے کی آواز پڑی۔ انہوں نے آواز کے تعاقب میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو بیرونی گیٹ کے دائیں جانب دو پختہ قبروں کے بیچ ایک چھوٹی سی بچی انہیں روتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی عمر تقریباً 10 برس کے قریب تھی۔ اپنے لباس سے وہ کسی اچھے خاندان سے لگ رہی تھی۔ رحمان بابا حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف بڑھے تھے۔ بیٹی، شام ہو گئی ہے، گھر نہیں جاؤ گی؟ دیکھو تو اندھیرا پھیل رہا ہے۔ رحمان بابا کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب خالی پن سا تھا، کسی کو کھو دینے کا دکھ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ رحمان بابا کے شفقت بھرے انداز سے اس کی وحشت میں ذرا کمی ہوئی تھی۔ ساریہ، وہ مختصر سا بولی تھی، ارے یہ نام تو بہت پیارا ہے، بالکل آپ کی ہی طرح۔ اچھا اب بتاؤ آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ شہباز ایوان۔ ایک بار پھر مختصر سا جواب ملا تھا۔ رحمان بابا کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ساریہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا وہی شہباز ایوان جو بیلجیم میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر فیروز ایوان کے صاحبزادے؟ رحمان بابا نے گویا اسے تائید چاہی تھی۔ جی ہاں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ چلو آؤ میں آپ کو گھر چھوڑاؤں، آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، آؤ میرے ساتھ۔ شاباش، انہوں نے اسے محبت سے پکارا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، وہ خود سری سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مگر بیٹی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، ساریہ دوڑتی ہوئی قبرستان سے نکل گئی۔ اس کا گھر قبرستان سے تقریباً 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ پھولی سانسوں سے گھر میں داخل ہوئی تو اس کا سامنا بیگم شہباز ایوان سے ہوا، جو نہایت غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں تھی تم؟ جانتی ہو کس قدر پریشان تھی میں، میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے تم نے۔ باپ باہر بیٹھا عیاشیاں کر رہا ہے اور مجھے چھوڑ گیا ہے اپنی بیٹی کی نگرانی کے لیے۔ کہاں گئی تھی تم؟ بولو۔ وہ سختی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی، مگر ساریہ کے ہونٹوں پہ تو قفل پڑ گئے تھے، البتہ آنکھوں اور چہرے سے خوف صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ تبھی ملازمہ چلی آئی۔ بی بی جی، آپ کا فون ہے۔ بیگم شہباز ایوان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساریہ کو کچا چبا جائیں۔ وہ خون کے گھونٹ پیتی وہاں سے چلی گئی تو ساریہ بھی اپنے روم میں آ گئی، جبکہ بوڑھی ملازمہ سکینہ بی نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ رحمان بابا ایوان فیملی کو شہباز ایوان کے مرحوم والد ڈاکٹر فیروز ایوان کے توسط سے جانتے تھے۔ فیروز ایوان کو وہ اپنا محسن مانتے تھے۔ انہوں نے ہی رحمان بابا کو بے روزگاری کے وقت میں یہاں گورکن کی حیثیت سے رکھ دیا تھا، جس سے ان کی زندگی کی گاڑی کھینچنے لگی تھی۔ کم میں ہی صحیح، لیکن گزارا ہو رہا تھا۔ کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر فیروز ایوان کا انتقال ہو گیا تھا۔ رحمان بابا کو ان کی موت کا بہت صدمہ تھا، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ جب شہباز ایوان بیلجیم روانہ ہوئے تو انہوں نے خاص طور پر رحمان بابا کو بلا کر اپنے والدین کی قبروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی تھی، جس کے بدلے میں انہیں ہر ماہ معقول معاوضہ بھی ملتا تھا۔ وہ اپنی پوری دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جس قبر پر انہوں نے ساریہ کو آنسو بہاتے دیکھا تھا، وہ شہباز ایوان کی دوسری بیوی تہنیت بی بی کی قبر تھی، جن کا انتقال 2 سال قبل حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ تہنیت کون تھی، کہاں سے آئی تھی، یہ تو وہ نہیں جانتے تھے۔ ہاں، مگر تہنیت بی بی جب سے شہباز ایوان کی زندگی میں آئی تھی، انہوں نے اسے بہت خوش دیکھا تھا۔ پھر نہ جانے ان کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ تہنیت بی بی خاموشی سے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رحمان بابا نے سنا تھا کہ شہباز ایوان اور تہنیت بی بی کی ایک بیٹی بھی ہے، جو کہ اس وقت تقریباً 6 برس کی تھی۔ انہوں نے ساریہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ بھی اپنی ماں کی قبر پر آنسو بہاتے۔ شہباز ایوان کی پہلی بیوی صبا امروز تھی، جو کہ فیروز ایوان کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ صبا ایک خود سر اور مغرور عورت تھی، جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ یونیورسٹی کے زمانے میں وہ کسی آفتاب خان نامی شخص کو دل دے بیٹھی تھی، مگر فیروز ایوان کو آفتاب خان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ایک تو ان کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، دوسرا وہ شکل سے ہی لالچی شخص لگتا تھا۔
तो امروز خان نے بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی شہباز ایوان سے طے کر دی۔ صبا کو انہوں نے خود کو ختم کرنے کی دھمکی دے کر راضی کر لیا۔ یوں وہ دلہن بن کر ایوان پیلس آ گئیں۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ شہباز ایوان کو اولاد کا تحفہ نہ دے سکی۔ شوہر کی دوسری شادی نے انہیں دھچکا ضرور لگایا تھا، مگر وہ حالت سے سمجھوتا کر گئی تھی۔ رحمان بابا نے اڑتی اڑتی یہ خبر بھی سنی تھی کہ وہ شہباز سے علیحدگی چاہتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بے خبر تھے۔ اب ساریہ کی آنکھوں میں آنسو انہیں بے چین کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں انہوں نے عجیب خالی پن سا محسوس کیا تھا۔ جانے کیوں ان کے دل میں خدشات سر ابھارنے لگے تھے۔ ہیلو، ہاں کیسے ہو آفتاب ڈارلنگ؟ بیگم شہباز ایوان کی آواز میں خود بخود خمار اتر آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ خوب عیش ہو رہے ہیں؟ مجھے تو تم بالکل بھول ہی گئی ہو، دوسری جانب سے شکوہ کیا گیا تھا۔ بیگم شہباز ایوان کے ہونٹوں پہ بڑی دل فریب سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم تو خفا ہونے لگے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے میری جان، میں بھلا تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، بس اس کم وقت کے کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ سچ میرا بس چلے تو میں اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ بیگم شہباز ایوان نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو آفتاب خان کا زوردار کہکا بلند ہوا تھا۔ تو پھر چلی آؤ نا، دیر کس بات کی ہے؟ ویسے بھی شہباز سے تو تم پیچھا چھڑوانے والی ہو، جیسے اپنی سوتن سے چھڑوایا تھا، ہے نا؟ جواب میں بیگم شہباز ایوان بھی ہنسنے لگی۔ او ڈیئر، تم بھی اس پلان کا حصہ تھے؟ پھر تمہیں تو پتا ہے میں شراکت داری کسی بھی معاملے میں پسند نہیں کرتی، خواہ وہ شوہر ہو یا پھر۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں خوب سمجھتا ہوں صبا ڈارلنگ، بس اب تم اس ڈرامے کو جلد سے جلد ختم کرو۔ میں تو کہتا ہوں شہباز سے طلاق لے لو، بجائے اس کے بیگم شہباز نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ نہیں آفتاب، طلاق کی صورت میں تو میرے حصے میں صرف چند لاکھ اور صرف ایک بنگلہ آئے گا، جبکہ میں تو سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں، سب کچھ۔ ویسے بھی فکر مت کرو، شہباز کے لیے بھی وہی حربہ استعمال کروں گی، یعنی only 2 drops poison۔ ڈاکٹر بیچارے وجہ جان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ موت زہر سے ہوئی ہے یا پھر حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے، جیسے بیچاری تہنیت کے ساتھ ہوا تھا۔ آئی تھی میرے ساتھ مالکن بن کر رہنے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ موت اس کے تعاقب میں ہے۔ میں نے بھی تو شہباز کو رام کیا تھا کہ وہ تہنیت کو یہاں لے آئے، میری ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ہائے رے قسمت، بیچاری تہنیت۔ صبا نے ایک سرد آہ بھری تھی، جبکہ آفتاب خان کا کہکا بہت بلند تھا۔ سکینہ کے قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ او میرے خدا، اتنا سب کچھ ہو گیا اور خبر تک نہ ہو سکی، یہ مکروہ عورت۔ وہ جلدی سے ڈرائنگ روم کے دروازے سے پیچھے سے ہٹ گئی تاکہ وہ دیکھ نہ لے۔ سکینہ بھی اور بیگم شہباز ایوان کے باہر نکل جانے کے بعد صوفے کے پیچھے سے ساریہ بھی حق دک سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا ٹیپ ریکارڈر بھی موجود تھا۔ رات کے پچھلے پہر ساریہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف و بے بسی کے تاثرات تھے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو ضبط کرنے کی کوشش میں ہی سسک اٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ مما، مما، مجھے کیوں تنہا کر گئی آپ؟ مجھے ڈر لگتا ہے وہ مجھے مار ڈالے گی۔ اس نے آپ کو بھی مار دیا، وہ بابا کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ مما، مما میں کیا کروں؟ اس کی نظروں میں اپنی ماں کا چہرہ گھوم گیا، جس کا صرف اتنا قصور تھا کہ وہ شہباز ایوان کی شریک حیات بن کر اس گھر میں آئی تھی اور انہیں وہ سب کچھ دیا تھا جو صبا انہیں برسوں میں نہ دے سکی تھی۔ وہ رو رہی تھی، پھر ایک دم نہ جانے کیوں اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ مما، اب میں بالکل نہیں روں گی۔ ہاں، میں بہت بہادر بیٹی ہوں آپ کی، نہیں روں گی، بالکل نہیں۔ مما، میں بدلہ لوں گی آپ کی موت کا، اپنے بابا کو بچاؤں گی۔ وہ ناگن ہے، وہ قاتل ہے، وہ سسکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ عجیب سی چمک آن ٹھہری تھی۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد وہ بہت بے چین تھی۔ بیٹا کھانا کھا لو۔ سکینہ نے اسے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھا تو کھانے کا پوچھ لیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اس کا اشارہ بیگم شاہ نواز کی طرف تھا۔ وہ تو گاڑی لے کر باہر گئی ہیں، سکینہ نے بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ سکینہ کے جانے کے بعد وہ چپکے سے بیگم شہباز ایوان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی اور جلدی جلدی ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ آخر جلدی ہی
उसे अपने मतलूबा चीज मिल गई। उसने नाजुक से लबों पे पड़ी जहरीली मुस्कुराहट उभरी थी। शाम को बेगम शहबाज एवान शॉपिंग बैग से लदी घर आई थी। रास्ते में उन्हें शहबाज एवान की कॉल आई थी कि वो कल शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। उसका जहन उनमें उलझा हुआ था। इतनी जल्दी, हालांकि उन्हें अभी एक माह मजीद रुकना था। फिर खैर छोड़ो, जितना जल्दी ये किस्सा खत्म हो उतना ही अच्छा है। उनका जहन मंसूबा तैयार कर चुका था। सकीना भी प्लीज जल्दी चाय बनाकर ले आइए। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, सर में दर्द भी है। सकीना भी को ऑर्डर देकर वो अपने कमरे में चली आई। सकीना भी, आप क्या कर रही हैं? सारिया ने किचन में झांका। वो बड़ी बेगम साहिबा ने चाय मांगी है, उन्हें देने जा रही हूँ। अच्छा, ये चाय मैं दे आती हूँ। आप जरा मेरी किताबें सेट करके रख दें और मेरी पर्पल कलर की फ्रॉक भी निकाल कर प्रेस कर दें। सारिया ने चाय की ट्रे सकीना बी के हाथों से लेते हुए कहा था। जी बहुत अच्छा। सकीना बी चली गई तो सारिया ने तेजी से अपनी पॉकेट से शीशी निकाली और चाय में 2 बूंद टिपका दी। लो बेगम शहबाज एवान, तुम्हारी चाल तुम पर ही उलट दी। ऐसे ही मारा था तुमने मेरी माँ को। उसने नफरत भरे अंदाज में सोचा था और चाय का कप उठाकर बेगम शहबाज एवान के सामने आ खड़ी हुई थी। वो अपनी खरीदी हुई अशिया का जायजा ले रही थी। उनकी नजर सारिया पर पड़ी तो उसने जल्दी से चाय का कप आगे कर दिया। ये चाय? अच्छा ठीक है, रख दो, उन्होंने लापरवाह से अंदाज में कहा। तो सारिया ने आगे बढ़कर साइड टेबल पर ये कप रख दिया और बेगम शहबाज एवान को अजीब सी नजरों से देखती हुई बाहर निकल आई। उसके जाने के बाद शहबाज एवान ने चाय का कप होठों से लगा लिया। चंद ही घंटों बाद बेगम शहबाज एवान की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद वो जिंदगी की बाजी हार गईं। रिपोर्ट में मौत की वजह हरकत कल बंद होने की तहरीर की गई थी। शहबाज एवान अगली शाम को वापस आ गए थे। कोई भी ना जान सका कि बेगम शहबाज एवान मरी नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है। दूसरी तरफ उनका आशना आफताब खान उनकी मौत की खबर सुनकर जहनी तवाजुन खो बैठा था। बहरहाल वो जैसा भी सही सभा का सच्चा आशिक था। मलिक शहबाज एवान सारिया को अपनी बाहों में समेटे बिलक रहे थे। खुद सारिया भी रो रही थी। बाबा, वो कातिल थी और कातिल की सजा मौत ही होती है। सो मैंने मार दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने आपकी तहनीयत और मेरी माँ को मारा था। अगर ऐसा ना करती तो वो आपको भी मार देती और कोई कुछ ना कर सकता। बाबा, मुझे माफ कर दें। सारिया ने मलिक शहबाज एवान से कुछ भी नहीं छुपाया था। सबा बेगम के 40वें के बाद वो खुद पर अख्तियार खो बैठी थी। आखिर थी तो वो मासूम बच्ची ना। उसने कत्ल किया था, सो सहम गई थी। उसने मलिक शहबाज एवान को सबा बेगम और मेहताब खान की रिकॉर्डिंग शुदा गुफ्तगू भी सुनाई थी। फिर सकीना बीबी ने भी मलिक शहबाज एवान को हकीकत से आगाह कर दिया। मैं भी कातिल हूँ ना, आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें। वो रोते हुए बोली, नहीं नहीं मेरी जान, मेरी बेटी हरगिज नहीं। वो तड़प उठे थे। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। वो उसका माथा और सर बार बार चूम रहे थे। हाँ साहब, ये राज राज ही रहेगा, आप बीबी को अपने साथ ले जाएं। सकीना भी रोते हुए बोली थी। मलिक शहबाज एवान ने फौरन फैसला कर लिया और यूं कुछ रोज बाद सारिया हमेशा के लिए अपने बाबा के साथ बेल्जियम रवाना हो गई। जाते जाते वो अपनी माँ की कब्र पर कुछ देर के लिए रुकी थी और रहमान बाबा को माँ की कब्र की खसूसी देखभाल की ताकीद की थी। सारिया चली गई। रहमान बाबा आज भी तहनीयत की कब्र की देखभाल करते हैं और सारिया के लिए दुआ गो रहते हैं। उन्हें यकीन है कि वो बहुत जल्द आएगी अपनी माँ से मिलने। आप भी सारिया और उसकी माँ के लिए जरूर दुआ कीजिएगा।